کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام نے کچھ اوقات کے بارے میں بتایا ہے، جیسے رات کا آخری پہر ہے۔ ویسے تو رات کے بارے میں 3 طرح کی حدیث آتی ہیں۔ ایک تو جنرل حدیث آتی ہے کہ جی رات کے وقت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، لا یصادفہ عبد مسلم، جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے، یسأل اللہ تعالی خیرا من الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ وہ چیز اس کو دے دیتے، وذالک کل لیلۃ، اور یہ ہر رات کو ایسا ہوتا ہے، یہ کسی خاص رات کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ تو جنرل حدیث ہے۔ ایک روایت میں اس کو تھوڑا سا اسپیسیفائی بھی کیا گیا ہے، وہ ہے کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھولتے ہیں، آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور اس وقت دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں، اور بہت ساری بلکہ روایات میں، اس کو مزید اسپیسیفائی کیا گیا ہے رات کے آخری تہائی حصے کے ساتھ، یعنی پوری رات کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، مغرب کے وقت جو ہے وہ رات شروع ہو جاتی ہے اور صبح تک رہتی ہے، تو اس کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو اس کا جو آخری تیسرا حصہ ہے اس کے بارے میں بہت ساری احادیث کے اندر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو روایت ہے جنرل ہے وہ بھی آخری حصے کے بارے میں ہی ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آسمان دنیا پہ آ کے آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہو، کوئی ہے جس کو بیمار ہو اور اس کو شفا کی ضرورت ہو وہ مجھ سے شفا مانگ لے۔ تو خاص طور پہ جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے جسے ہم تہجد کا وقت عمومی طور پہ کہہ دیتے ہیں، اس وقت میں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت اٹھ کے تم دعا کر سکو یا اللہ کا ذکر کر سکو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کچھ وقت اپنی رات کا جو ہے وہ ضرور نماز کے لیے اور دعا کے لیے رکھے، اور اس وقت دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اور ایک نہیں 3-4 احادیث کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد اقامت کھڑی ہونے تک کا جو درمیان میں وقفہ ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگنا ہو اس وقت میں مانگنے کی کوشش کرے۔ ایک روایت میں جنرلی اذان کا تذکرہ بھی ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہے، اس میں فرمایا عند النداء، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں اقامت کا تذکرہ بھی ہے، اگرچہ اس پہ کچھ کلام ہے، لیکن اذان کے وقت یا اذان سے لے کے اقامت تک کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس دوران انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند المطر، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی بہت ساری احادیث میں تذکرہ موجود ہے کہ بارش کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ تو جب بارش ہو رہی ہو، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 2 لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ لڑائی کا وقت ہوتا ہے، تو میدان جہاد کے اندر جو دعا کی جاتی ہے، کافروں کے ساتھ مقابلے کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی جو ہے وہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح افطاری کا وقت ہے، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار افطاری کے وقت دعا کرتا ہے تو اس دعا کو ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کا وقت ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے یا اللہ دیکھ تیری خاطر میں نے صبح و شام اتنا بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، جیسے میں نے کل بھی پچھلے خطبے میں بھی بیان کیا تھا کہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا یہ بھی ایک مستحسن طرز عمل ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو بہرحال افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کی قبولیت کے امکانات بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح صبح جب مرغا جو ہے وہ اذان دیتا ہے، اذان تو نہیں دیتا، ہماری زبان میں کہتے ہیں جی مرغا اذان دے رہا ہے، ویسے وہ آواز نکالتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت دعا کی جائے۔ اور اسی روایت کا حصہ ہے کہ جب گدھا بولتا ہے نا، آواز نکالتا ہے، تو وہ اصل میں شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے،
تو بہرحال یہ بھی ایک وقت ہے جس میں دعا کرنی چاہیے۔ جمعے والے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے لا یوافقها عبد مسلم، جب کوئی بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے اور یسأل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے خیرن، کسی خیر کا، الا اعطاہ ایاہ، اللہ اس کو وہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اب وہ جمعے والے دن کس ٹائم پہ وہ گھڑی ہوتی ہے، ٹائم کون سا ہوتا ہے، اس کے بارے میں صحابہ کے، تابعین کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ والا وقت ہو سکتا ہے، یہ والا وقت ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ بالتعیین تو پیغمبر علیہ السلام نے کچھ نہیں بتایا، لیکن جو اکثر روایات آتی ہیں اس موضوع سے متعلقہ یا صحابہ کے جو مشاہدات یا اقوال ہیں، اس کی روشنی میں دو جو ٹائم ہیں وہ لگتے ہیں کہ شاید قبولیت کے وقت ہیں، ایک عصر کے بعد کا وقت اور ایک زوال کے بعد کا وقت۔ یہ جب تقریباً آج کل 12:00 پہ شروع ہو جاتا ہے، جمعے والے دن زوال کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وقت، اس کے بارے میں بھی کچھ روایات یا اشارے یا دلائل ملتے ہیں، اور زیادہ محدثین کا اور علماء کا اتفاق یہ ہے کہ وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ تو جمعے والے دن انسان اگر عصر کی نماز کے بعد، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعے رات کی رات جو ہوتی ہے، جمعے رات اور جمعے کے درمیانی جو رات ہوتی ہے، اس رات کو بھی جو ہے وہ دعاؤں کو قبولیت بخشی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اوقات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں کہ ان اوقات میں دعا کو جو ہے وہ زیادہ قبول کیا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی ساتھ مسئلہ ڈسکس ہو جائے، ہمارے یہاں یہ نا نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کا مسئلہ، یہ بڑا ایک مشکل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اتنا زور اس پہ دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی بے ادبی کہ آپ جناب دعا ہی نہیں کر رہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بڑھاتے بڑھاتے بدعت پہ لے جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے سمجھنے والی کہ جو اوقات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں فضیلت کے اوقات، ان اوقات میں تو دعا کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اوقات پیغمبر علیہ السلام نے بتائے ہیں، دعا تو اس موقع پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بتایا کہ دن کو 11 بجے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، لیکن دن کو 11 بجے اگر ہمارا دل کرے دعا کرنے میں تو یہ کوئی بدعت تو نہیں ہوگی نا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بتایا کہ ظہر کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، آپ اگر 2:30-3 بجے دعا کرتے ہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام نے وقت نہیں بتایا کہ جی آپ ظہر کی نماز کے کوئی گھنٹہ بعد دعا کریں گے تو زیادہ قبول ہوگی۔ لیکن اس وقت میں اگر دعا کر لی جائے، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ان کا دل کرے یار ہم دعا کرتے ہیں، تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ حرج پتہ کب ہوتا ہے؟ حرج تب ہوتا ہے جب آپ اس وقت کو شرعی حیثیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کہیں کہ نہیں ظہر کے 1 گھنٹہ بعد جو دعا کی جاتی ہے نا وہ بہت اہم ہے، وہ بہت فضیلت والی ہے، یہ پھر آپ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا وقت نہیں بتایا، اس کی کوئی خاص شرعی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی، ہم اپنے پاس سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں جی روزانہ 11 بجے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہم 11 بجے دکانیں کھولتے ہیں تو سارے 11 بجے اکٹھے ہو کے دعا کیا کریں، یہ بڑا قبولیت کا وقت ہے، یہ ضرور کرنی چاہیے، یہ زیادہ ثواب ہوتا ہے اس وقت دعا کرنے کا، اسی کو روٹین بنا لیتے ہیں۔ تو ویسے 11 بجے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ اس وقت کو کوئی خاص اہمیت اور فضیلت دینا شروع کر دیں گے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پاس سے دین میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہی کیس ہے نماز کے بعد کے وقت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو پوری زندگی میں کوئی دعا کی ہے اس وقت میں، اسپیشلی یہ جو اجتماعی دعا ہم کرتے ہیں، ویسے جو آپ دعائیں پڑھتے تھے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، استغفر اللہ بھی پیغمبر علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور اذکار بھی آپ سے ثابت ہیں، لیکن اس طرح اہتمام کے ساتھ اجتماعی دعا کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نے کیا۔ اب ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس وقت کو خاص شرعی حیثیت دے دیا کہ نہیں اس وقت دعا کرنا بہت ضروری کام ہے، بہت فضیلت والا کام ہے، یہ کچھ زیادہ اہمیت والا کام ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز سے پہلے کے وقت کو فضیلت دے رہے ہیں، اس وقت تو ہمیں کوئی خیال نہیں آتا، کبھی کسی نے نہیں کہا یار یہ قبولیت کا وقت ہے دعا کرتے ہیں، یا 2-4 لوگ بیٹھے ہوں تو کہا ہو یار دعا قبولیت کا وقت چلو دعا کر لیتے ہیں۔ لیکن جب نماز کے بعد کو ایسے اہتمام کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ فرض ہو گیا ہے، تو اگر آپ اس وقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی خاص وقت پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے، یا اس کی بھی کوئی خاص شرعی حیثیت ہے، شرعی فضیلت ہے اس وقت کی دعا کے حوالے سے، تو یہ پھر بدعت کا ارتکاب ہو جائے گا، کیونکہ ہم اپنے پاس سے وہ چیز بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک روایت اس سے متعلقہ آتی ہے، لیکن اس کو کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے، کچھ نے ویسے اس کا کوئی معنی اور بتایا ہے، تو اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ لیکن
دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دن کے 11 بجے آپ کا دعا کرنے کو دل کر پڑے تو آپ کر سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے، اور ظہر کے 1 گھنٹہ بعد آپ کا دل کر پڑے دعا کرنے میں تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، تو اسی طرح نماز کے بعد بھی کبھی آپ کا دل کر پڑتا ہے دعا کرنے میں تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت کو آپ نے کوئی خاص اہمیت، فضیلت، شرعی حیثیت نہیں دینی۔ بعض دفعہ ہم دعا اس لیے نہیں کرتے فرض نماز کے بعد تاکہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے جو اس وقت دعا کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں یا اس وقت کو کوئی خاص شرعی اور دینی حیثیت دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص شرعی اور دینی حیثیت نہیں دی۔ تو یہ بہرحال مختصر سی بات ہے کہ دعا ویسے جیسے کسی بھی ٹائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس ٹائم بھی کر لیا جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن جس طرح کسی اور وقت کو اپنے پاس سے خاص حیثیت دے دینا، خاص فضیلت والا وقت قرار دے دینا دعا کے حوالے سے، وہ بدعت ہے۔ اسی طرح اس وقت کو بھی اپنے پاس سے ہی خاص فضیلت والا وقت قرار دے دینا یا اس وقت کو ہی خاص کر لینا دعاؤں کے لیے، یہ بھی ٹھیک طرز عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کچھ اوقات پیغمبر علیہ السلام نے ایسے بتائے ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اوقات میں دعا کا جو ہے وہ زیادہ اہتمام کریں، بجائے اس کے کہ ان اوقات پہ فوکس کریں جن کی فضیلت اور اہمیت دعا کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی۔